السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دعا کرنا نہ چھوڑو، میں تمہاری ایک دعا سے تمہاری پوری زندگی بدلنے پر قادر ہوں۔ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ اللہ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے انہیں پھر وہ چن لیتا ہے، اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ اللہ پھر ان میں ہر چیز اعلیٰ درجے کی دیکھنا چاہتا ہے، پھر جب وہ انسان اس خاص درجے سے کم ہونے لگتا ہے تو اللہ اس پر کوئی تکلیف بھیج کر دوبارہ اسے اپنے قریب لے کر آتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی محبت اپنے بندے سے، اس لیے یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو ہم بہت گناہگار ہیں، بلکہ اللہ تو آزمائشیں اور مصیبتیں بھیجتا ہی ان پر ہے جنہیں وہ سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے، تاکہ اس آزمائش کے ذریعے وہ انسان اللہ کے قریب رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مانگنے کا حق دیا ہے، اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر لو، چاہو تو تھک کر رک جاؤ، مگر مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ کیا ہوا، مشکلیں بڑھ گئیں؟ سنو، مشکلیں جتنی بڑھیں گی تم اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے، اور جتنے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے مشکلیں اتنی چھوٹی ہوتی جائیں گی۔ یقین رکھو وہ غیب سے ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ کیا اللہ نے تمہیں انکار کیا؟ خود سے انکار سمجھ لینا تمہارے ایمان کی کمزوری ہے۔ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں؟ تم مانگ کر تو دیکھو، اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ یاد رکھو، اگر اس نے تمہارے دل میں کچھ ڈال دیا ہے تو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ اللہ ضائع تو کچھ نہیں کرتا، نہ کوئی دعا، نہ کوئی نیکی، اور نہ ہی آپ کی کوئی پکار ضائع جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کی قدر ہے، ہر وہ عمل جو اس کے لیے ہے، ہر وہ آنسو، ہر وہ آہ جو صرف اس کی یاد میں نکلے، وہ اسے یاد رکھتا ہے اور بہترین وقت پہ بہترین بدلے سے نوازتا ہے۔ کیا پتہ تمہاری یہ آخری آزمائش ہو سکتا ہے وہ تمہیں بہترین اجر سے نوازنے والا ہو۔ بس تمہارے اچھے دن آنے والے ہیں، تمہارے صبر کا صلہ ملنے والا ہے، معجزہ ہونے والا ہے۔ اللہ کی ذات سے اچھا گمان رکھیں۔ کوئی آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی انسان پر سے، کبھی صلہ دے جاتی ہے، کبھی ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ کے ہاں قبولیت دے جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دے جاتی ہے۔ اللہ جو آزمائشیں بندے پر ڈالتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ زبان پہ شکر رکھیں، اللہ بڑا مہربان ہے۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کرتے کرتے اگر دل بے قرار ہو جائے تو اللہ سے یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ یا رب مجھے تو صبر کرنا تھا مگر دل تڑپ گیا ہے۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی کے پاس اگر وہ نعمتیں موجود ہیں جو آپ کو اپنے لیے ناممکن لگتی ہیں تو اللہ سے مانگ لینا چاہیے، کیونکہ وہ تو سب ہی کا رب ہے۔ جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں بے موسمی پھل دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے بے موسم کی اولاد مانگ لی اور یہ نہیں سوچا کہ عمر بیت چکی ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرا رب کیا نہیں دے سکتا۔ سورہ مریم بتاتی ہے کہ دعائیں بھی زندگی بدل سکتی ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تسلی دی گئی ہے، بے شک
ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گڑ گڑا کر مانگیں کہ اللہ پاک آپ کے آنسو کو دیکھ کر فوراً عطا کر دیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں ان کو عطا کیں۔ حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا وہ تو تباہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف ہی آہوزاری اور شکر گزاری کرتے رہے اور مانگتے رہے، تو اللہ پاک نے پھر ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما دیں۔ ہم نے بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ پاک کی رحمت کی طرف توجہ دینی ہے۔ اللہ پاک سب کے کام بنائیں گے انشاءاللہ۔